أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم. مکے کے مشرکین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں مستحقیہ کیا کرتے تھے. تکلیف کے جملے اپنی زبان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں ادا کرتے تھے. پیغمبر علیہ السلام کو بڑے متحمل مزاج تھے، اس لیے آپ ان سب جملوں کو برداشت کر جاتے تھے اور کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے تربیت کے مرحلے سے اور دور سے گزر رہے تھے، اس لیے ان پر یہ جملے بڑے گراں گزرتے تھے، بھاری گزرتے تھے. اور جی میں آتا تھا کہ ایسا جواب مشرکین کو دیا جائے کہ یہ بھی یاد رکھیں اور آئندہ اس طرح کی زبان بولنے کی جرأت و ہمت نہ کریں. لیکن اپنی اس خواہش پر عمل نہیں کر پاتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی کی بنا پر کہ کہیں ہماری جانب سے انتقام کی کارروائی، بدلے کی کارروائی پیغمبر علیہ السلام کو ناگوار کر دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب سرداران مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں سخت سست باتیں کہی جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی تھی، سے کہا نہ گیا. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے اور صورتحال عرض کی کہ یا رسول اللہ، پانی سر سے اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، ہماری خاموشی کو یہ کمزوری تصور کر رہے ہیں، اس لیے آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم ان سے نمٹ لیں. ایک ہی مرتبہ جواب دیا جائے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ پھر اس طرح کی جرأت و ہمت ان کو نہیں ہوگا. اس سلسلے میں اجازت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہیں. پیغمبر علیہ السلام قبل اس کے کہ اپنی طرف سے صحابہ کے اس مسئلے کو حل فرماتے، کوئی جواب دیتے، اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور اس میں باری تعالیٰ کی جانب سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اور عفو و درگزر کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی. اور ارشاد ربانی ہوا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے جن کو ستایا جا رہا ہے، جن کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ایذا دی جا رہی ہے، جن کے دل میں بدلے کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، آپ میرے ان بندوں سے کہیے کہ وہ اپنی زبان کو اچھے جملے ادا کرنے کے لیے ہی استعمال کریں. بد زبانی کرنے والوں کے جواب میں بد زبانی پر نہ اتریں. بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے والوں کا جواب بدتمیزی سے نہ دیں. جو احسن اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے زبان کے استعمال کا، اسی احسن اور بہتر طریقے کو اختیار کرنا ہے، چاہے
مد مقابل اور فریق مخالف کی جانب سے کتنی ہی سخت زبان کیوں نہ بولی جا رہی ہو، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اس سخت زبان کے جواب میں سخت زبان کا استعمال نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بھی بتائی، فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کا تو منشا ہی یہی ہے کہ ہر وقت جھگڑا کھڑا رہے اور دو فریق آپس میں ٹکراتے رہے، کیونکہ جب لوگ جھگڑے میں مبتلا رہیں گے، ٹکراؤ میں مبتلا رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف میدان گرم کرنے میں مصروف رہیں گے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی فرصت ہی ان کے پاس نہیں ہوگی، مہلت ہی ان کے پاس نہیں ہوگی، اس لیے کہ جھگڑے میں تو آدمی ویسے ہی ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ اس طرح کے جملے زبان سے ادا کروا کر آپسی جھگڑوں کے اندر ان کو مبتلا کر دیں تاکہ یہ پھر کہیں کے نہ رہیں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن کو دشمن سمجھنا عقل مندی اور دانشمندی ہے، اور دشمن کو دوست سمجھنا اور دوستوں جیسا معاملہ اس کے ساتھ کرنا، یہ بغل میں چھری رکھنے کے مرادف ہو۔ اس لیے اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی کو سمجھو اور اس کے سجھائے ہوئے راستوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اس آیت مبارکہ سے انسانوں کو یہ تلقین و تاکید کی گئی کہ دو چیزوں سے خاص طور پر ہمیں مرتے دم تک بچنا ہے۔ نمبر 1 بد زبانی، نمبر 2 بدگمانی۔ بد زبانی اور بدگمانی یہ دونوں گناہ اور دونوں جرائم ایسے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں یہ ظاہر ہو جائیں، پیدا ہو جائیں، تو ان گناہوں کے راستے سے پھر سینکڑوں گناہ انسان کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب انسان بد زبانی اور بدگمانی پر آمادہ ہوتا ہے تو پھر وہ لڑائیوں کا، جھگڑوں کا، فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال انہی جرائم سے بچنے کی تلقین فرماتا۔ زبان کی حفاظت کو حد درجہ ضروری ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه۔ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بد زبانی جس چیز میں، جس بات میں شامل ہو جاتی ہے اس کو بدنما اور بدصورت بنا دیتی ہے۔ اس کے برخلاف جس بات میں حیا شامل ہو جاتی ہے وہ اسے خوشنما بنا دیتا ہے۔ حیا کی صفت انسان کی زندگی کے اندر ہوگی تو اعمال کے اندر حسن پیدا ہوگا، اور بد زبانی کی عادت اگر انسان کے اندر ہوگی تو اعمال کے اندر بدصورتی پیدا ہوگی۔ بد زبانی جس بات میں بھی شامل ہو جاتی ہے اس بات کو گویا زہر بنا دیتا ہے۔ بد زبانی کے مقابلے میں اچھی زبان کا استعمال اپنا ایک الگ مقام اور اپنا ایک الگ اثر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اسی سلسلے میں یہ ہدایت جاری فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ ناداری کے وقت، تنگ دستی اور غربت و فقر و فاقے کے وقت مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد تکلیف دہ جملے کہے جائیں۔ آپ کسی کی مدد کریں اور ساتھ ساتھ
طعنے سے بھرا کوئی جملہ بھی کہہ دے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کی مدد ہی نہ کی جاتی اور کوئی ایسا جملہ نہ بولا جاتا جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا جاتا۔ صدقے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اچھا ہو، دل خوش ہو۔ اب اگر آپ کسی کو کچھ مال دیتے ہیں پھر اس کے بعد اسے طعنہ بھی دیتے ہیں، اس پر احسان جتاتے ہیں اور اسے ذلیل کرتے ہیں، تو پھر ایسے صدقے سے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسے خوش نہ دیں، بلکہ آپ اس سے صرف اچھی طرح بات کریں۔ جس صدقے کے بعد تکلیف دہ جملہ ہو تو وہ صدقہ برباد ہو جاتا ہے۔ بدگوئی، بدزبانی انسانی دلوں میں پھوٹ پیدا کرتی ہے جو کہ شیطان کا کام ہے۔ بدزبانی کے ذریعے شیطان لوگوں کے اندر غصہ، حسد، نفرت اور نفاق کا بیج بو دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں زبان کے سلسلے میں جرمہ صغیر وجرمہ کبیر، حقیقت بیانی ہے۔ زبان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا سائز اور اس کا جسم تو چھوٹا ہے، لیکن جرم جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ زبان سے طعنہ دیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، پھر آپس میں ان کے درمیان صلح صفائی ہو گئی ہو، تو برسا کو بعض شرپسند قسم کے لوگ مقتول کا طعنہ دیتے ہیں کہ تم اگر واقعی بہادر ہو تو اپنے خلاف مقتول کا بدلہ لے لو۔ چنانچہ ان میں سے کوئی اٹھتا ہے، اسلحہ اٹھاتا ہے، صلح ہو جانے کے باوجود ان میں سے کسی کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اب دیکھیے قتل کی یہ جرت اور اس جرم پر آمادہ کس نے کروایا؟ زبان ہی نے تو کروایا۔ غرض یہ کہ زبان کے جرائم بہت بڑے ہیں۔ انسان شیطنت پر آمادہ ہوتا ہو، چوری کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، آدمیوں کو آپس میں لڑاتا ہو، یہ سب زبان کے غلط استعمال کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ لقمان حکیم کو ان کے آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت میں جو سب سے زیادہ میٹھا حصہ ہو اور لذیذ حصہ ہو وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کے جس حصے کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہو وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور اپنے آقا کے لیے بکری کی زبان لے کر حاضر ہوئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر آقا نے لقمان حکیم سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے گوشت میں جو سب سے زیادہ کڑوا حصہ ہو وہ لے کر آؤ۔ اس سے پہلے تم لذیذ حصہ لے کر آئے تھے، اب جاؤ کڑوا حصہ لے کر آؤ۔ چنانچہ دوسری مرتبہ بھی لقمان حکیم گئے، بکری ذبح کی اور زبان ہی کا گوشت اپنے آقا کے پاس لے کر آیا۔ میٹھا حصہ منگوایا، لذیذ حصہ منگوایا تو زبان لائے، کڑوا منگوایا تو زبان لائے۔ آقا نے حیران ہو کر کہا کہ دونوں مرتبہ زبان ہی لے کر آئے ہو، حالانکہ دو الگ الگ چیزوں کو لانا چاہیے تھا، کیونکہ مٹھاس اور کڑواہٹ آپس میں ضد ہے۔ جو میٹھا ہوگا وہ کڑوا نہیں ہوگا اور جو کڑوا ہوگا وہ میٹھا نہیں ہوگا۔ تو آپ دونوں مرتبہ زبان ہی کو کیوں لائے؟ اس میں کیا خاصیت ہے؟ لقمان حکیم سے بہرحال حکمت و دانائی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہی زبان اگر اچھی اور نرم گفتار ہو جائے تو اس سے میٹھی کوئی چیز نہیں۔ کروڑوں لاکھوں روپیوں سے جن انسانوں کے دل نہیں خریدے جا سکتے، ایک محبت بھرے جملوں سے ان انسانوں کے دل خریدے جا سکتے ہیں۔ تو یہ زبان اگر نرم گفتار ہو جائے، مہذب ہو جائے، اچھی ہو جائے تو اس سے میٹھی کوئی چیز نہیں، اور اگر یہی زبان کڑوی ہو جائے تو اس سے بری بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔
بہرحال بدزبانی سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بدزبانی کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق کی نشانی ہے کہ جب اس کی کسی سے بحث ہوتی ہے تو فوراً وہ غالب گلوچ پہ اتر جاتا ہے اور بدزبانی کرنے لگتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سکت نجا، جو شخص خاموش ہو گیا وہ نجات کا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا موقع میسر ہو وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بولو تو اچھی زبان بولو ورنہ تو زبان پر تالا رہے۔ اس زبان سے تانا بھی کسی کو نہ دینا چاہیے، اس لیے کہ مشاہدہ اور مشاہدہ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص اگر تانا زنی کا عادی ہوتا ہے، تانا زنی کا مریض ہوتا ہے، تانا زنی کا مزاج رکھنے والا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو بھی زندگی کے اس مرحلے تک پہنچاتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ تانا زنی کا معاملہ کریں۔ کسی انسان کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب پایا جا رہا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کے عیب کا ذکر کر کے اس کو تانا دیا جائے اور اس کو 10 آدمیوں کے بیچ میں ذلیل کیا جائے۔ 20 اور 50 واقعات کتابوں کے اندر اس طرح کے لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے شرابی کو شراب کا ذکر کر کے تانا دیا اور اس کی تذلیل کی۔ ایک دن وہ آیا کہ ذلیل کرنے والا خود اس جرم کے اندر مبتلا ہوا، دوسروں کو ذلیل کیا کرتا تھا شراب پینے کی وجہ سے۔ اللہ نے ذلت کے اسی مقام پر اسے بھی لا کھڑا کیا۔ ایک شخص کی عادت تھی ہر آدمی کو چھیڑا کرتا تھا، کسی کے پیر میں لگ ہے تو اس کو مختلف ناموں کے ساتھ پکارتا تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ وہ گرا اور اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دوسروں کو جس طرح بلایا کرتا تھا اب دنیا اس کو اسی طرح بلانے لگی۔ ہم سماج میں اس کا مشاہدہ کریں تو ہمیں خود مثالیں سامنے آتی دکھائی دے گی کہ جو انسان جس کو جس طرح کے عیب سے پکارتا ہے اور تذلیل کی نیت سے اس طرح کا ذکر کرتا ہے تو پھر اسے اپنی بھی خیر بنانی چاہیے، اس لیے کہ دن بدلنے دیر نہیں لگتی۔ ہمیں انسان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ گنہگار سے نفرت نہ ہونی چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ شرابی سے نفرت نہ ہونی چاہیے، شراب سے نفرت ہونی چاہیے۔ جواری سے نفرت نہ ہونی چاہیے، جوئے سے نفرت ہونی چاہیے۔ شرابی، جواری، زانی، بدکار، یہ سب کے سب تو قابل رحم ہیں، مریض ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ اگر مریض کے ساتھ نفرت کا معاملہ کیا جائے گا تو پھر کبھی کوئی مریض درست ہوگا ہی نہیں۔ اگر ڈاکٹر اس کو اپنے مطلب سے بھگا دے گا نفرت کی وجہ سے تو اس کا علاج کون کرے گا؟ تو جتنے بھی روحانی امراض کے اندر مبتلا لوگ ہیں، یہ جو بھی گناہوں کے اندر شکار ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، وہ سب کے سب اس اعتبار سے قابل رحم ہے کہ روگ اور بیماری ان کو لگی ہوئی ہے، بیماری دور ہو جائے گی تو ان کی کیفیت اور حالت اچھی ہو جائے گی۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تانا نہ دیا۔ حضرت امام کسائی رحمہ اللہ قرات کے بڑے امام گزرے، اور اسی طرح ایک اور امام القراء ہے امام یزیدی،
دونوں مشہور قراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امام کسائی رحمہ اللہ کوفہ شہر کے رہنے والے تھے۔ ایک دن ہارون رشید کے دربار میں امام کسائی رحمہ اللہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا گیا۔ انہوں نے نماز شروع کر دی، مغرب کی نماز تھی۔ امام کسائی رحمہ اللہ نے سورہ کافرون تلاوت فرمائی۔ اتفاق یہ کہ اس میں اٹک آ گئی، غلطی آ گئی، چنانچہ مجبوراً انہوں نے اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھی۔ جب نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو امام یزیدی رحمہ اللہ نے کہا کہ کوفے کے بڑے قاری صاحب کو بھی سورہ کافرون میں اٹک لگ گئی۔ پتہ نہیں کس نیت سے امام یزیدی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہوگا، یعنی تانے کا سا انداز تھا کہ وہ چھوٹی سی سورت جو مستقل نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، اتنے بڑے امام القراءت کو اس چھوٹی سی سورت میں غلطی آ گئی اور اٹک لگ گئی، یہ کہہ دیا گیا۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہ ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کی شان دیکھیے کہ یہی امام یزیدی نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، اور جب انہوں نے نماز شروع کی تو سورہ فاتحہ میں ایسا بند لگا کہ اگلی آیت یاد ہی نہ آئی۔ وہاں سورہ کافرون میں اٹک آنے پر تانا دے دیا تھا، اللہ نے سورہ فاتحہ میں ایسا بند لگا دیا کہ اگلی آیت یاد ہی نہ آ رہی۔ تو یہ سب تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے کمال پر غرہ نہ کرنا چاہیے۔ کوئی کمال انسان کا ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ جب چاہیں گے کمالات انسان کی زندگی میں رہیں گے، جب چاہیں گے اللہ کمالات کو سلب کر دیں گے۔ انسان کو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا چاہیے، سب کچھ اللہ کا کرم ہے جو باری تعالیٰ زندگی گزارنے کے اسباب، ذرائع اور مواقع میسر فرما رہے ہیں۔ تو یہ بڑا عبرت آموز واقعہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں بند لگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو سورہ فاتحہ کے بعد غلطی آئے، یعنی سورت میں غلطی آئے، تو اس سورت کو چھوڑ کر قرآن مجید کی کوئی دوسری سورت پڑھنے نماز ہو جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ ہی میں کوئی پھنس گیا تو وہاں تو سورہ فاتحہ چھوڑ کے دوسری سورت پڑھنی بھی نہیں، تو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوئی جو سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے قائم مقام کوئی دوسری سورت ہو بھی نہیں سکتی۔ بند ایسا لگا کہ لقمہ دینے کے باوجود بھی آگے نہ چل پائے، مجبوراً سلام پھیرنا پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر طرح کے طعنے سے حفاظت فرمائے۔ چونکہ دل بینا تھا، اس لیے امام یزیدی رحمہ اللہ کو فوراً غلطی کے سبب پر تنبیہ بھی ہوئی، اور یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، چونکہ وہ معصوم نہیں ہوتے، اس لیے خطا تو ان سے سرزد ہو جاتی ہے لیکن انہیں فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے، جس کی برکت سے وہ فوراً نادم ہو کر تائب ہوئے۔ چنانچہ سلام پھیرتے ہی امام یزیدی رحمہ اللہ فرمانے لگے، احفظ لسانك لا تقل فتبتلى ان البلاء مؤکر بالمنطق، زبان کی حفاظت کیا کرو، زیادہ باتیں نہ بنایا کرو، تانا زنی نہ کیا کرو، آزمائش میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ بلائیں اور مصیبتیں بولنے کے ساتھ ہی آتی ہیں۔ یہ نصیحت امام یزیدی رحمہ اللہ نے فرمائی، اس لیے کہ یہ ان کی بیتی تھی، گزری تھی ان کے اوپر، تو یہی بات انہوں نے لوگوں کو بھی بتائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی اور سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان محفوظ ہیں۔ اس لیے ہم میں سے کوئی
جب بھی کوئی بات کرے تو پہلے یہ سوچے کہ جو بات میں بولنے جا رہا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو چھوڑ دے، اور اگر جائز ہے تو دیکھے کہ اس بات کو بولنے میں کوئی فائدہ بھی ہے یا لایانی بات ہے۔ اگر لایانی ہو تو بھی چھوڑ دے، اور اگر فائدہ ہے تو سوچے کہ کس طرح بات کروں، کیونکہ انداز کی تبدیلی سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ انداز کے بارے میں سوچے کہ کس انداز سے بات کروں۔ انداز جب پیارا ہوگا تو بات اثر انداز ہوگی۔ مثلا کسی آنے والے سے کھانا کھانے کو کہنا ہے تو اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ مہمان ہے، ملاقاتی ہے، اسے کھانے کی دعوت دینا ہے تو اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ آپ آنے والے سے پوچھیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ یہ جو دوسرا انداز ہے یہ اختیار نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ مہمان اگر ایسا ہو کہ وہ آپ سے زیادہ بے تکلف نہ ہو تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہاں میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ بے تکلف آدمی ہو تو کہہ دے گا کہ ہاں کھا لوں گا، لیکن اگر کوئی بے تکلف نہیں ہوگا اور اس سے آپ کہیں گے کہ کیا تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے، تو وہ تو تکلف میں آ کے کہے گا کہ نہیں مجھے خواہش نہیں ہے، بس آپ کھائیے۔ تو یہ طریقہ دعوت دینے کا نہیں ہوتا، بلکہ دعوت دینے کا انداز یہ ہے کہ آپ آنے والے سے کہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ سوالیہ انداز نہ ہو کہ کیا آپ کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، بلکہ دعوت کا انداز ہو کہ آئیے اور ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ مہمان کو اختیار نہ دیں، یعنی سوال نہ کریں کہ کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے، بلکہ یوں کہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ مہمان سے کبھی بھی یہ نہ پوچھیں کہ کھانا کھاؤ گے۔ اگر کبھی کسی مصلحت کی وجہ سے پوچھنا ہی پڑے تو پھر انداز اچھا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے۔ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھے بغیر ان کے کھانے کی ترتیب بنانے لگے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں آپ نے بچڑے کو ذبح کیا اور بھون کر ان کے سامنے لے آئے۔ یہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کو تسلیف کی عادت اور ان کے اخلاق۔ بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ شاید مہمان نے کھانا کھا لیا، اس لیے احتیاطاً پوچھنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر پوچھنے کی صورت یوں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ تشریف رکھیں، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ اب اگر مہمان نے کھانا کھا لیا ہوگا تو وہ آپ کو منع کر دے گا، اور اگر نہیں کھایا ہوگا تو پھر آپ کھلا دیں۔ آپ بات اس انداز سے نہ کہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے شرمندہ ہوں، ذلیل ہوں، رسوا ہوں، بلکہ ان ساتھیوں کی ہر طرح سے رعایت رکھیں اور ناپ تول کر جملے استعمال کرتے رہیں۔ خلاصہ کلام وہ یہ ہے کہ انسان کو بدزبانی سے بھی بچنا چاہیے اور بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے۔ سب کے سلسلے میں حسن ظن اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، اور یہ زبان جو اللہ نے مرحمت فرمائی ہے نعمت کے طور پر، اس کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کا عادی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نبوی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.